آپ دیکھیں جس ہستی کا ہم لوگ ذکر کرنے بیٹھے جن کا فیض لوٹنے بیٹھے وہ ہے کون؟ اس سے پہلے میں ایک ضابطہ پیش کر رہا ہوں، ایک بات ذہن نشین رکھیں، اعلیٰ حضرت بالغ بعد میں ہوئے، عالم پہلے ہوئے، اس کو دماغ میں رکھیے۔ اعلیٰ حضرت جوان بعد میں ہوئے، مفتی پہلے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت نماز ان پر بعد میں فرض ہوئی، مصنف پہلے ہوئے، فقیہ پہلے ہوئے، مدرس پہلے ہوئے۔ اس ضابطے کو دماغ میں رکھیے گا، یہ کتنی قیمتی چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں۔ حدیث شریف آئی بچے 7 سال کے ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم، 10 سال کے ہوں تو مار کر نماز پڑھنا۔ اب اس حدیث کو دماغ میں رکھیے، 7 سال میں حکم ہو جائے، 10 سال میں گھر کا جو بچے کی تربیت کرنے والے ماں باپ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سختی کر کے اسے مسجد میں جائیں، یہاں تک کہ مارنے کی بھی ضرورت پڑے تو آسان طریقے سے اسے ڈر مار کے بھی مسجد میں جائیں۔ کوفہ کی مقدس سرزمین ہے، کوفہ علم کی زمین ہے، مولائے کائنات کا دارالخلافہ کوفہ، امام اعظم ابو حنیفہ کی زمین، کیا کہنا زمانہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، درسگاہیں سجی ہوئی ہیں، علم کی توتی بول رہی ہے، وقت کے امام کی درسگاہ میں جہاں امام ابو یوسف، امام ظفر، عبداللہ بن مبارک، فضیل ابن عیاض جیسی عظیم شخصیتیں علم اور عشق کی برکتوں سے سیراب ہو رہی تھی، اسی عالم میں رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں آدھی رات گزر جانے کے بعد شبنم کی نمی زمین کی وادیوں کو تر کر رہی تھی، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں ایک 14 سال کا بچہ، نوجوان، دہلیز بلوغیت پر قدم رکھنے والا شہزادہ، حسین و جمیل، خوبصورت شہزادہ، رات کو بستر سے اٹھا اور اٹھ کر امام اعظم کی درسگاہ کی طرف چلا۔ اے میرے بھائی، اے میاں، کیا کر رہے ہیں؟ بیوقوف ہے کیا تماشا ہو رہا ہے؟ سب پاگل سمجھتے ہو کیا آپ لوگ؟ ہم لوگوں کو نہیں سنی جاتی دین کی باتیں، نہیں سنی جاتی تو محفل میں بے حرمتی نہ کیا کرے، کچھ اور کام کرنا ہے تو کنارے کر لیا کرے، جو سن رہا ہے ان سے سننے دیا۔ میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں، دین کی بات، ادب سے سنے، غور سے سنے۔ جب لوگ دین کی قدر نہیں کرتے تو دین ان کے دل سے نکل جاتا، اور جب دین کا احترام نہیں کرتے تو دین ان کے گھر سے نکل جاتا، جب دینی باتوں کا ادب نہیں کرتے تو دین ان کی نسلوں سے، اور دین نکل جائے تو سب کچھ ہے تو کچھ نہیں ہے۔ 25-50 برس کا عیش ہے، پھر قبر میں قیامت تک، اور قیامت کے بعد عبدالآباد تک تباہی ہوگی۔ ہم سے کہا گیا ایمان لاؤ اللہ پر آخرت کے دن، اور جس کے دل میں فکر آخرت ہوگی تو وہ دین کے لیے بے قدری نہیں بلکہ دین کا اتنا قدردان ہوگا، جہاں اللہ کا نام آئے رسول اللہ کا تو وہ جھک جائے گا، بادب ہو جائے گا۔ مزاج بنایا ایک عاشق کی محفل میں توجہ چاہیے، مقصد یہ نہیں ہے مجھے کہ اس طرح بول کر میں کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ کروں، کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ نفع ہو جائے، کچھ برکتیں مل جائے، روح میں کلاست دل کی سکتی ہے، روح کو روحانیت مل جائے، دل کو پاکیزگی مل جائے، طبیعت کو طہارت مل جائے، حضور کا پیار مل جائے، خشیت الہی کا غلبہ ہو جائے، پیشانی میں سجدوں کا ذوق پیدا ہو جائے، آنکھوں کو طہارت حاصل ہو جائے، زبان کو تلاوت مل جائے، یہی ہماری اسلامی زندگی ہو۔ کیا کہنا، لیکن یہ چیزیں تب ہوگی جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ 2 گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، 40 منٹ کی تقریر ہوتی ہے، تو اس میں 40 جتن ہو جاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا بات چیت، عجب ماحول بنا، تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی۔ آنکھیں پھوڑ کر رات کو جاگ کر ہم لوگ آتے ہیں بات کرنے، اور کوئی سننے پہ جب تیار نہیں، سر ادب کے ساتھ بیٹھے، پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں وہ کیا دور تھا، وہ کیا لوگ تھے، کیسے لوگ تھے۔ 14 سال کا بچہ رات کی تاریکی میں، تہجد کی گھڑیوں میں امام اعظم کی درسگاہ پہنچا، اور اس وقت جب امام اپنے رب سے جڑے، قلب میں انوار نازل ہو رہا تھا، آنکھیں نم تھی حضور کے فراق میں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، لب ہل رہے
تھے امام کے غلاموں کے مقدر سمجھ رہے تھے، لب ہل رہے تھے حنفیوں کی تقدیر تبدیل ہو رہی، لب ہل رہے تھے ان کی دعا کی برکت سے کوفہ کی سرحدوں سے نکل کر ملک کی مختلف وادیوں میں امام اعظم کے علم کا فیض برسا۔ ایسے نازک ماحول میں ایک 14 سال کا شہزادہ جا کر بیٹھ جاتا، امام دعا سے فارغ ہوئے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کہا بیٹے کون ہو؟ کہا حضور میں اسی کوفہ کا ایک باشندہ ہوں۔ کہا اتنی رات میں تم کیسے آئے، کیا کام ہے؟ کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا، دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے پھر اس پر عمل کا شوق پیدا ہو، کسی چیز کی فکر ہو تب انقلاب۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان غور و فکر نہ کرے اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی دین، اپنی عبادت، اپنی تلاوت، اپنی دعا میں، تب تک اس کا قلب نور سے منور نہیں ہوتا۔ جب لوگ دین کے معاملات میں فکر مند ہو جاتے ہیں تو وہ فکر ان کے قلب کی روشنی بننے لگتی ہے، جسے قرآن نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ ایمان والوں کا والی ہے، ایمان والوں کا اللہ والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ کیا کہنا؟ مومن دین کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ یہ فکر تھی 14 سال کے بچے کو امام اعظم کی درسگاہ کی طرف لائی اور وہ جا کر کہتا حضور مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہا بیٹے مسئلہ کیا؟ سوال سنیے گا۔ کہا حضور ایک نابالغ بچہ، جو سوال وہ کر رہا ہے بچہ، ایک نابالغ بچہ نابالغی کی عمر میں عشاء کی نماز پڑھا، اول وقت مثلاً 8:30 بجے 8:15 بجے جماعت نماز پڑھاؤ، اور اسی رات 12 بجے وہ بالغ ہوا اور وقت عشاء طلوع فجر۔ تو کہا حضور وقت وہی ہے، نماز وہی ہے، فرق کتنا ہے جب نماز ادا کی گئی تو بچہ نابالغ تھا، لیکن جب بالغ ہوا تو وہ وقت پھر پایا گیا وہی وقت۔ تو کیا نابالغ عمر میں جو نماز ادا کی گئی وہ نماز فرضیت کو پورا کرے گی یا نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا؟ سوال سمجھ گئے؟ سوال سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے تو پھر بولوں گا۔ کیا کہنا؟ نابالغی عمر میں جو کیونکہ نابالغ پر نماز فرض نہیں، حکم ہے، فرض نہیں۔ کیا کہنا؟ یہ 7 سال حکم ہے، یہ 10 سال سکتی ہے، نہ بچہ 7 سال میں بالغ ہے نہ 10 میں بالغ ہے۔ بالغ ہو رہا ہے وہ 12 کے بعد 13، 14، 15 ایک مرد کی بالغ ہونے کی عمر، اور جب بالغ ہوگا تب نماز فرض ہوگا۔ تو کہا جب وہ نماز پڑھا تھا تب تو نابالغ تھا، تب فرض نہیں تھی، لیکن پڑھ لیا تھا، صحیح طریقے سے ادا کیا۔ اب بالغ ہوا تو پہلی والی نماز کافی ہوگی یا اس نماز کو پھر پڑھنا پڑے گا؟ کیونکہ فرض ہو گئی، وقت پایا گیا تو اب نماز فرض ہوئی۔ کیا کہنا؟ وقت گزر جاتا تو کوئی بات نہیں۔ امام اعظم مسکرائے، بچہ تھا لیکن سوال پہلا تھا امام کی بارگاہ۔ سوال بتا رہا تھا، پوچھنے والا معمولی شخص نہیں ہے اور آنے والا وقت اسی کا۔ سوال بتا رہا تھا اللہ جس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے اس کا بچپنا ہی بڑا ہی۔ بے شک ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ جسے بڑا بنانا چاہتا ہے اس کے بچپن کی زندگی ہی انوکھی ہوتی۔ اللہ جسے بڑا بناتا ہے اس کے لہجے بڑے ہوتے ہیں، اس کے بول بڑے ہوتے ہیں، اس کے کردار بڑے ہوتے ہیں۔ کیا کہنا؟ ماشاءاللہ۔ ہر شخص شیخ عبد القادر جیلانی نہیں بنتا ہے، ولیوں کا سردار وہ بنتا ہے جو پیدا ہوتا ہی رمضان کے چاند کا اعلان کرا۔ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھارت کا راجہ وہ بنتا ہے، بھارت کا راجہ وہ بنتا ہے اگر ماں بے وضو ہو اور دودھ پلائے تو پستان سے لب ہٹا لے، گویا یہ بتانا چاہتا ہے میں تو ہندوستان لوگوں کو پاکیزگی دینے جانے والا ہوں۔ واہ واہ کیا کہنا؟ ماشاءاللہ۔ اس لیے بچپن ہمارے بچوں کا انوکھا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بولے کیا ہونا چاہیے؟ کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، کیونکہ بچپن کے اثرات جب بالغ ہوں گے، جب بڑے ہوں گے تب ظاہر ہوں۔ ہم نے کیا کیا؟ موبائل دے دیا، اس کے اسکرین پر بچے ہمارے پھنسے، آنکھ کی روشنی کمزور ہو رہی ہے، ذہن کمزور ہو رہا ہے، پڑھنے لکھنے کم رہے۔ حضور نے فرمایا بچے بڑے ہوں جب بولنے لگے تو ان کو اللہ کا نام سناؤ، کیا کہنا؟ ان کو اللہ کا نام سناؤ۔ بہرحال جب سوال اس نے کیا اس شہزادے نے تو امام اعظم نے چہرہ دیکھا اور دیکھ کر صرف ایک جملے میں جواب عطا فرمایا۔ امام اعظم فوراً کہتے بیٹا نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کیا کہنا؟ فکر یہ ہمارے آپ کے لیے مسئلہ دین عمل کے لیے سکھا جائے، دین صرف دوسروں پر تھوپنے کے لیے نہیں۔ کیا کہنے؟
پہلے عمل ہو تو وہ عمل کی پاکیزگی کی برکتیں خود لوگوں کے دلوں پر اثر ڈال دے. دین صرف بتانے کے لیے عمل کے لیے، دین لوگوں پر اپنا روب جتانے کے لیے. عوام میں ہمارے بہت لوگ ایسا ایک مسئلہ جان جائیں گے تو اس کو آ کے مسجد کے امام صاحب امتحان لیتے امتحان لیتے. ارے میرے بھائی جو 9 سال مدرسے میں پڑھ کر آیا، بڑی بڑی کتابیں، اگر کسی ایک مسئلے کو نہیں جانتا ہو، نہیں ذہن سے گزرا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ عالم. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے تھے، جب کبھی کبھی لوگ پوچھتے تو کہتے میں نہیں جانتا، میں تو اتنا ہی جانتا ہوں جتنا اللہ. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آیت الکرسی پڑھتے نا، اس آیت کا مفہوم یہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے وہ جتنا چاہے، وہ جتنا چاہے. تو کہا بیٹا نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گا. جب جواب سنا، اتنی رات کو مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ایک فکر پیش آ گئی. اگر فجر کے بعد آتے تو فجر تو پڑھ لیتے، لیکن عشاء قضا، عشاء قضا ہو جاتی، کیونکہ مسئلہ اپنے لیے پوچھا تھا. جیسے ہی جواب پایا فوراً کہتے اللہ اکبر. سمجھ گئے آپ؟ اسی رات بالغ فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر. نماز سے فارغ ہوئے، پھر امام کی بارگاہ میں بیٹھے. امام اعظم نے کہا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حضور میرا نام محمد ہے. یہ امام اعظم کے صف اول کے شاگرد بننے والے ہیں امام محمد. کہا میرا نام محمد ہے. کہا امام محمد نے حضور مسئلہ میں جواب مل گیا، عمل بھی ہو، لیکن ایک بات کھٹک رہی وہ بتا دیں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا حضور نے فرمایا بچے 7 سال کے ہوں تو نماز پڑھنے کا حکم، 10 سال کے ہوں تو سختی کر. جب نماز بالغ ہونے کے بعد ارادہ کرنا ہے تو پھر یہ حکم کیوں ہے؟ جب نماز دوبارہ پڑھائی جا رہی ہے، رات کی نماز اس رات بالغ ہوا، وہ کافی نہیں ہوئی. تو امام اعظم نے کہا بیٹا یہ حضور کا دین ہے اور نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مدینے والے مصطفیٰ نے یہ فرمایا 7 سال کے ہو تو نماز کا حکم دے دو، 10 سال کے ہو تو سختی کر دو، کیونکہ 10 کے بعد جو عمر آ رہی تو 3 سال کے بعد وہ بالغ ہونے کی عمر آ رہی ہے، وہ نماز کی فرضیت کی عمر ہونے کو آ رہی ہے. اس لیے رسول اللہ یہ چاہتے ہیں میری امت کا ہر شہزادہ بالغ بعد میں ہو، نمازی پہلے ہو جائے، جوان بعد میں ہو، پرہیزگار پہلے ہو جائے. میرے دوستو آج ہم بالغ ہونے کے بعد 20 سال 25 سال ہونے کے باوجود نمازی نہ ہو سکے، لیکن قربان جائیں امام احمد رضا پر، وہ نمازی تو نمازی بالغ بعد میں ہوئے، عالم پہلے ہو گئے، مفتی پہلے ہو گئے، فقیہ پہلے ہو گئے. واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ جس سے کچھ کام لینا چاہتا ہے بچپنا ہی بڑا ہے، جس سے کچھ کام لینا چاہتا ہے بچپن ہی بڑا ہوگا. یہ رب کا انتخاب ہے. امام احمد رضا یہ اللہ کا انتخاب ہے. اعلیٰ حضرت حضور کی محبت ہے، اعلیٰ حضرت صحابہ کا انعام ہے، اعلیٰ حضرت اہل بیت کی درکیت ہے، اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی کرامت، کیا کہنا، اعلیٰ حضرت غریب نواز کی عنایت ہے، اعلیٰ حضرت بابا فرید کی درویشی ہے، اعلیٰ حضرت محبوب الہی کی محبت ہے، اعلیٰ حضرت صابر کبیر کا صبر ہے، اعلیٰ حضرت مکتوبے کی چوچھا کی چوکھٹ کی بہار ہے. ماشاءاللہ. کیونکہ جو مجدد ہوتا ہے وہ تنہا نہیں ہوتا، کیا کہنا، اس کے سر پر ہر ولی کا سایہ، بے شک، کیونکہ اس کے ہاتھ میں پوری امت کی بات ڈور ہوتی. مجدد پھسل جائے تو زمانہ پھسل جائے. فتنے ہر دور میں اٹھے لیکن انقلاب بھی ہر دور میں آئے. فتنے ہر دور میں اٹھے لیکن دین کی رہبری کے لیے اللہ کا بندہ بھی ہر دور میں آئے. امام احمد رضا ہے کون؟ علم کے حوالے سے دیکھیں، عشق کے حوالے سے دیکھیں، تقوی کے حوالے سے دیکھیں، مشاہدات کے حوالے سے دیکھیں، مجاہدات کے حوالے سے دیکھیں. جس بھی رخ سے دیکھیں آپ ہر فن کے امام نظر آتے ہیں، ہر اعتبار سے بے مثال نظر آتے ہیں. رگ رگ میں عشق مصطفیٰ بھرا پڑا ہے. میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں. اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ ہم بولیں تو چھوٹی بات. اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ ہم بتائیں تو معمولی بات. اعلیٰ حضرت آپ ہیں کیا؟ ہماری زبان میں الفاظ نہیں، لیکن جن کے بیچ رہتے تھے اعلیٰ، جو ان کے اگل بگل دائیں بائیں رہتے تھے، بیٹھنے والے معمولی لوگ نہیں تھے.
جو ساتھ بیٹھتے تھے وہ کون لوگ تھے؟ اس میں صدر الشریعہ، اس میں صدر الافاضل، اس میں صدر الافاضل، اس میں محدث سورتی، اس میں پیر جماعت علی شاہ، اس میں سید دیدار علی شاہ، جو ساتھ بیٹھتے تھے وہ معمولی لوگ نہیں تھے۔ جناب محدث اعظم ہند کی چھوچھڑی حضرات گرامی وقار جب ان شخصیتوں سے پوچھا جاتا ہے تو یہ لوگ یہی جواب دیتے ہیں، جب بزرگوں کے در کی بہار، مارہرہ کی برکتیں، بالکرام کا وقار، مکتومہ کی چھوچھا کی ترکیتا، حضور کا علم، رب کی خشیت، غوث اعظم کی کرامت، غریب نواز کی عنایت کسی ایک وجود میں جمع ہو تو اسی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے، اسی کو زندہ باد، زندہ۔ یہی وجہ ہے آپ کے قلم کی نوک سے وہ علم ظاہر ہو رہا ہے جو کتابیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جو کتاب بھی ہندوستان میں موجود نہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی جو جس رنگ سے پوچھا، جیسے پوچھا، جہاں سے سوال کیا، لیکن میرے دوستوں میں آپ اتنا بتانا چاہتا ہوں جہاں پر علمی کارنامے، عشق کا وصول رہا، حضور کے لیے کوئی ہلکا لفظ بھی سننا استعمال نہیں کیا، پسند نہیں۔ آقائے کائنات کی محبت میں ایسی وارفتگی تھی کہ تہجد کی گھڑیاں ہوتی، آنکھیں نم ہوتی، برستی ہوتی، زمانہ سو رہا ہوتا، رخ مدینے کی طرف ہوتا، توجہ مدینے پاک کی طرف ہوتی، اور لب پر یہ صدا جاری ہوتی، انا فی یتشو و سخا کا اے گیسو یہ پاک ہے اپنے کرم، برسن ہارے رمجھم، دو بوند ادھر بھی دھرا جانا۔ بس اتنا کہہ کے میں آگے چلنا چاہتا ہوں، تقریر لمبی نہیں کروں گا، لیکن بات اعلیٰ حضرت کی بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اسی در کی خیرات میں کیا کہیں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں قادری بنایا، ان کے بیٹے پوتے تاج الشریعہ نے ہاتھ کو پکڑ کے غوث اعظم کی محبت، غریب نواز کا وقار بتایا۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ذہن حاضر رکھتے، پیڑ ہم دیکھتے، پودے ہم دیکھتے، سورج ہم دیکھتے، چاند ہم دیکھتے، گل ہم دیکھتے، گلشن ہم دیکھتے، یہ ساری چیزیں تو ہمیں بھی نظر آتی ہیں، سفر ہم دیکھتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن یہی چیزیں امام احمد رضا دیکھتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں تو لذت محسوس کرتے ہیں، الجھن ہوئی باغ میں بیٹھ گئے، طبیعت گھبرائی گلشن کا نظارہ کرنے چلے گئے، ٹھنڈی آئی سورج کی روشنی لینے بیٹھ گئے، گرمی آئی رات کی چھاؤں میں چاند کی چاندنی کی لذت لے رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو وہ امام احمد رضا ہے، جب وہ کبھی باغ سے گزرے، جب کبھی گل کو دیکھا، جب کبھی گلشن کو دیکھا تو گل کے رخ کو، گلشن کو رخ کو فوراً مدینے کی طرف موڑا، اور موڑ کر کہتے ہیں جناب چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن، بے عیسی مہنن، یہ امن و امان تمہارے لیے، کہتے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزہ حیرت نے چھوچے لا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، پورا بریلی دوپہر کی دھوپ لے رہا ہے، جنوری کا مہینہ ہے، اور دھوپ نکلی تقریباً 12-1 بجے، لوگ چھتوں پر آ گئے، لوگ چوراہوں پر آ گئے، دھوپ نکلی ہے، لذت لے رہے ہیں، شباب پر سورج ہے۔ امام احمد رضا کا بھی جی چاہا تو چلوں میں بھی سورج کی گرمی تپش لوں، سورج پر نگاہ پڑی تو فوراً بول پڑے خورشید تھا کس زور پر، لوگ لذت لے رہے ہیں لیکن وہ سورج کو مدینہ بھیج رہے ہیں، کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، رات ہوئی گرمیوں کا موسم آیا، چاند دیکھ رہے ہیں تو کہتے ہیں کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، چاند دیکھے تو حضور آ جائے، سورج دیکھے تو حضور یاد آئیں، پھول دیکھے تو حضور یاد آئیں، گل دیکھے تو حضور یاد آئیں، گلشن دیکھے تو حضور یاد آئیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر۔ کہتے ہیں یہ چاند کی چاندنی اپنی جگہ، سورج کی روشنی اپنی جگہ، لیکن جب میرے محبوب کا چہرہ بے نقاب ہو، بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اس کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت، اس کی محبت، حضرت اعلیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تیز رفتار
رفتار ہوتی پرندوں کو دیکھتے جب ان کی رفتار ہوا میں فضا میں اڑتے جب فضاؤں میں زمین پر چلنے والی ٹرین جب اسپیڈ پکڑتی تو امام احمد رضا اس رفتار کو دیکھ کر اس کی واہواہی نہ کرتے فوراً سفر معراج کی طرف جاتے اور کہتے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرنے والے یا تو خود پڑے ہیں جہد کو ڈالے کسے کیا بتائیں کدھر گئے تھے سراغ عین و متا کہاں تھا نشان کیف و الا کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانے انکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے زندگی کا ہر حصہ ایک لمحے کے لیے حضور کی یاد سے غافل نہ ایک آن کے لیے کوئی حج کرنے جاتا اور جب آتا ہندوستان آپ سے ملنے کہتا حضور میں حج کے لیے گیا پھر آپ فرماتے مدینہ شریف گئے تھے کہا ہاں میں مدینہ شریف گیا تھا تو فوراً اس کے قدم کو چوم لیتے اور چوم کر کہتے رضا کسی سگے طیبہ کا پاؤں بھی چومے تم اور اتنا دماغ لے کے چلے آنے والا شخص لاہور سے آیا آپ نے کہا کہاں سے آ رہے حاجی صاحب کہا حرمین شریفین سے کہا مدینہ منورہ گئے تھے تو بہت دبے لہجے میں کہا حضور ہاں گیا تو تھا لیکن صرف 2 ہی دن کا موقع ملا صرف 2 دن رہ پایا قدم کو چوم کر آنکھ نم کیے اور نم کر کے کہنے لگے حاجی صاحب مدینہ شریف میں ایک سانس بہت ہے ارے 2 دن کم ہوتا ہے محبوب کی بارگاہ میں ایک سانس میں حضور کے در کا انعام یہ ہوتا ہے مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ پھر ہو رد کر یہ شان کریموں کی کوئی پھول پیش کرتا استقبال ہوتا ہے نا جیسے مولانا علماء کو پیر صاحب کو لوگ پھول ڈالتے ہیں جب پیش کرتا تو کہتے پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں حضرات گرامی وقار جب کوئی خوشبو آپ کے وجود سے گزرتی آپ کے قریب سے تو فوراً کہتے دیکھیے ہر سوسے میں ہر ادا پہ آپ مدینہ شریف میں رہتے ہیں آپ کہتے ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں ایسے سچے عاشق صادق کے ساتھ اگر امت بے وفائی پر اترے تو یہ امت احسان فراموش میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں عاشق تو بندہ اپنے آپ میں ہو تو کیا کہنا عاشق تو بندہ اپنے آپ میں ہو تو بڑا ہے اپنے آپ میں ہو تو بڑا ہے لیکن یہ کیسا عاشق تھا جو خود میں عاشق نہیں بلکہ پوری امت کو عاشق رسول بنانا چاہتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کا فکر لے کر جو بیٹھا کیا کہنے پوری امت کا فکر جس کے وجود کے اندر داخل ہو پوری امت کا فکر جس ہستی کے اندر سما جائے حضرات گرامی وقار تو یقین جانے یہ بڑے لوگوں کا وقار بڑے لوگوں کا مقام ہے اور یہی وہ فکر تھی کہ عشق رسول کی ایسی ہوا چلی کہ پوری دنیا آپ کے قدموں کی طرف آئی اس وقت نہ سوشل میڈیا کا دور ہے نہ نیٹ ورکنگ کا دور ہے نہ تو آپ سفر کرتے تھے بہت زیادہ نہ ہی آپ بہت زیادہ خطابت کے لیے سفر کرتے تھے لیکن آپ بریلی شریف سے بیٹھ کر کے صرف فتویٰ نویسی کرتے اور ایک بات اور یاد رکھیے جب آدمی کسی اور کام میں مشغول ہو تو عشق تو ہوتا ہے کیا کہنا عشق دب جاتا ہے کیا کہنا کیونکہ وہ چیزیں سے آدمی پڑھنے پڑھانے میں لگا تو توجہ ادھر ہو فتویٰ نویسی عاشق ہے وہ لیکن خود کے لفظوں میں اس کا اظہار نہیں کرتا اس کا غلبہ نہیں رہ پاتا اس کا غلبہ نہیں رہ پاتا امام احمد رضا کے ذمہ اتنا کام تھا افریقہ سے امریکہ سے افریقہ سے عرب سے عجم سے یمن سے شام سے فلسطین سے بصرہ سے عراق سے بغداد سے مکہ سے مدینہ سے ہندوستان کے مختلف شہروں کے استفتاء 100 ہزار 200 فتوے لکھنا جو شخص اتنا مصروف ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کا عشق صرف چند لمحوں میں مختبر ہے دوسرے کام لیکن عشق رسول آپ کا وہ سرمایہ ہے متوجہ چاہتے مثال کے طور پر ہمارے ہاں ڈاکٹر ہوتے ہیں ہمارے ہاں انجینئر ہوتے ہیں ہمارے ہاں فلسفی ہوتے ہیں ہمارے ہاں ایڈوکیٹ ہوتے ہیں ہمارے ہاں ججز حضرات ہوتے ہیں ہمارے ہاں بزنس مین ہوتے ہیں جب وہ اپنے ڈپارٹ میں ہوتے ہیں تو اپنی غلامی کا اظہار نہیں کر پاتے اگر وہ اپنے ڈپارٹ میں تو حضور کے نام پر کبھی کبھی شرما جاتے ہیں
اگر وہ اپنے ڈپارٹ میں ہوتے ہیں، لیکن حضرات گرامی وقار امام احمد رضا ہر شعبے پر کام کر رہے ہیں. آپ سائنسداں بھی ہیں، آپ منطقی بھی ہیں، آپ فلسفی بھی ہیں، آپ ریاضی داں بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ مفتی بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، آپ مدرس بھی ہیں. حضرات گرامی وقار 100 سے زائد علوم کی تحقیق ہو چکی اب تک آپ کی. 1000 سے زائد کتابوں کا مصنف ہے. جو شخص کبھی آپ کے پاس انگریز آتے، کبھی دنیا دار بھی آتے، لیکن امام احمد رضا کے پاس کوئی بھی آیا ہو، کتنا بڑا شخص ہو، آپ نے اپنا وہ علمی کارنامہ بعد میں ان کے سامنے پیش کیا ہے. حضور کا غلام بن کر غلامی پہلے ثابت کیا ہے. سب سے پہلے میں غلامی مصطفیٰ ہوں، باقی سب کی زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ. ہم بھی کہیں ہو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ماشاءاللہ. بلکہ امام احمد رضا زمانے کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے، لوگوں تم اپنے باپ کے بیٹے بعد میں ہو، رسول اللہ کے امتی پہلے ہو. آمنہ کنار کے غلام. بے شک بے شک. باقاعدہ آپ نے اس حدیث پر عمل کر کے دکھایا اور امت کو عمل کرنے کے لیے امت کو اپنی طرف کھینچا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک آقا فرماتے اپنے باپ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا. یہ امام احمد رضا کی زندگی کا وہ حصہ جس کے بارے میں آپ خود کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام ماشاءاللہ. کروں تیرے. آج تو ہم حضور کے لیے اٹھ نہیں پائے. آج حضور کی محبت کا غلبہ ہمارے وجود سے نکلتا جا رہا ہے. جس کو عشق رسول چاہیے وہ امام احمد رضا کی درکاسی. بریلی کا عاشق عاشق رسول بنتا. ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے والے ڈاکٹر بن جاتے، پروفیسر کے پاس جانے مطلب جو جس ڈپارٹ میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس چیز کی جانکاری اسے ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ ولی بھی لوگ ولی کے در پہ بنتے ہیں. ولی کو ولی بناتا ہے. کوئی سوچے ہم عبادت کر کے ولی بن جائیں گے تو ایسا تو تاریخ میں نہیں دیکھا. ولی اللہ نے جسے بنایا ہے پہلے اسے اپنا ولی دے دی. پہلے اسے اپنا ولی. علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے اچھے خاصے دین کے جانکار. اس لیے ایمان عشق کا نام ہے، عشق مصطفیٰ کا. ایمان کی جو سب سے قیمتی پونجی ہے وہ حضور کی محبت ہے. اس میں کمی ہے تو ایمان میں کمی، اس میں کمزوری ہے تو ایمان میں کمزوری. امام کہتے کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نبی سے ایک جاں تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جاں. امام پھر آگے کہتے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان. امام کسی در پر دامن بھی نہیں پھیلائے، کسی در سے مانگا بھی نہیں. جو ضرورت پڑی فوراً بولے کون دیتا ہے دینے کو مجھے چاہیے. کیونکہ امام کہتے ہیں در در مانگنے والا ذلیل ہو جاتا ہے، در مصطفیٰ پر مانگنے والا غریب نواز ہو جاتا ہے. غوث اعظم تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار اپنا تشکر برقرار رکھیں، اپنا وقار برقرار رکھیں، اپنی مسلمانی برقرار رکھیں، اپنی شناخت برقرار رکھیں. آپ کسی بھی ڈپارٹ میں ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، حضور کی غلامی سے بڑا نہ کوئی وحدہ کل تھا، نہ قیامت تک اس سے بڑا کوئی وحدہ ہو سکتا. کوئی وحدہ نہیں ہو سکتا. اگر اللہ مشرق سے لے کر مغرب تک آپ کو حکومت عطا کر دے، اگر آپ حضور کے غلام نہیں ہیں تو آپ کچھ نہیں ہیں. اگر آپ کے گھر میں فاقہ ہے، آپ کا سینہ مدینے والے کی محبت میں سجا ہے، تو یہ وہ بادشاہت ہے کہ وقتی تو تکلیف دیتی ہے لیکن قیامت کے دن کی وہ بادشاہت ہے، وہ بادشاہت ہے کہ آپ کے اس عشق کی روشنی میں جانے کتنے لوگ روشنی لیتے ہیں. کیا کہنا. ماشاءاللہ. اس لیے اعلیٰ حضرت بھیجے ہی گئے اسے کہ جو دنیا کا نشہ ہم پر چڑھا، یہ نشہ اتار دیا. کیا کہنا. عشق رسول کا نشہ چڑھایا جائے.
اور اس کی برکت کا عالم یہ، اس کی برکت کا عالم یہ، اس دور میں انگریزوں کی حکومت، وہ دور انگریزوں کا تھا، کس کا تھا؟ انگریز جب ہندوستان میں قبضہ کیا تو یہاں کے جو مسلمانوں کو، تو یہاں کے لوگ صوفیاء اولیاء کے چاہنے والے، غریب نواز کے در کے اسیر، محبوب الہی سے محبت کرنے والے، مخدوم پاک کے در پر دامن پھیلانے والے، تو اب بزرگوں کے در کی جو وابستگی تھی عشق رسول میں اضافہ کرنے، جب کوئی اللہ کے ولی سے جڑتا ہے تو اسے رب کا خوف اور اللہ کے حبیب کی محبت، لیکن اس مشن سے اور یہ بھی جانے پیر پکڑا ہی جاتا ہے اللہ، کیا کہنا، ولی کے در پہ جایا جاتا ہے اللہ کے لیے، وہ پیر نہیں جو تمہیں اپنا بنائے، پیر وہ ہے جو ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ کا بنائے، اللہ جو اپنا بنائے وہ پیر نہیں ہو سکتا، کیا کہنا، واہ واہ، اور جو نبی کیا بنا دے وہی تو اصل پیر ہو، ماشاءاللہ، چاہے وہ مدرسے کا مدرس ہو یا مسجد کا امام ہو، کیا کہنا، یا منبر کا خطیب ہو یا محلے کے مولانا ہو، جس کے در سے مصطفیٰ ملے وہی بے شک بے شک، جو آپ کی رہنمائی کرے، جو آپ کی کیا کہا غریب نواز نے 4 دن پہلے داتا صاحب کا حسن گزرا، گنج بخش فیض عالم مظہر ناقصار پیر کامل کامل آرہ رہنما، حضور غریب نواز نے داتا علی گنج بخش میری کی شان میں کہا کہ داتا کے روزے سے خزانہ بٹ رہا ہے، لاہور پاکستان میں مدار شریف، اور غریب نواز سرکار سے 200 برس پہلے ہندوستان آئے، وہاں چلہ فرمایا، چلہ فرمانے کے بعد کہا داتا کے روزے سے خزانہ بڑھ رہا ہے، کیونکہ داتا اللہ کے نور یعنی حضور کے مظہر اور ناقصوں کے لیے کامل پیر ہے، ناقص مطلب کوئی بھٹکا بہتا ہوا آتا ہے، ان کے در ان کی مزار پر تو یہ ان کے در سے اسے ہدایت ملتی ہے، کامل آرہ رہنمائی، کوئی کامل آ جاتا ہے تو اس کی بھی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں، اس کی روشنی میں اضافہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اولیاء اللہ رسول کے قریب کرتے ہیں، تو امام احمد رضا اس امت کا ہاتھ پکڑ کر نبی سے قریب کرنے آئے، انگریزوں نے اس نبی سے دور کرنا چاہا، تو جب دور کرنا چاہا تو ان کا جو سب سے بڑا پروپیگنڈا، اس مائک سے توجہ چاہتا ہوں، اس مائک سے کوئی آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا اگر آپ کو دین بتائے، داڑھی بنا کے گھومنے والا، پینٹ دوسر پہننے والا، تو آپ مانیں گے کہیں علی بیوقوف آدمی اس کو ہم کیا مانیں؟ اس مائک سے کوئی عالم آ کر بولے تبھی لوگ مانے، تو اس لیے انگریزوں نے کمزور ایمان والوں کو پرکھا اس زمین پر، میری بات غور سے سنیے گا، جو تاریخ کا چیپٹر، امام احمد رضا ایک تاریخ کا نام، امام احمد رضا ایک چیپٹر کا نام، امام احمد رضا ایک فکر کا نام، امام احمد رضا ایک انجمن کا نام، امام احمد رضا ایک تحریک کا نام، امام احمد رضا ایک عقیدے کا نام، امام احمد رضا ایک محبت کا نام، امام احمد رضا ایک دستور کا نام، امام احمد رضا ایک زندگی کا نام ہے، امام احمد رضا ایک قانون کا نام ہے، یوں کہہ لو امام احمد رضا ناموس رسالت کے محافظ کا نام ہے، امام احمد رضا پاسبان شریعت کا نام ہے، امام احمد رضا دین کا وقار ہے، امام احمد رضا مدینہ کی بہار ہے، جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن، وہ امام عاشقہ احمد رضا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ عشق ہمیں کہاں اس کی محبت ہوتا ہے، کیا کہنا، ماشاءاللہ، توجہ چاہتا ہوں، تو کچھ لوگ دکھ گئے، کمزور مولوی ہوتے ہر دور میں، ابھی بھی جاتے ہیں 2-4 ہزار روپے کے لیے الٹا سیدھا جا کر بولتے ہیں، اب پھنس کے آ جاتے ہیں، ہر دور میں اس طرح کے لوگ، ہر دور میں اس طرح کے لوگ، لیکن ایمان توجہ چاہتا ہے، ایمان جبے کا نام نہیں ہے، ایمان امامہ کا نام نہیں ہے، ایمان لباس کا نام نہیں ہے، یہاں تک کہ ایمان ٹوپی اور داڑھی کا کیا کہنا، یہ اسلام کا حصہ ہے، یہ سننا مستحبات میں سے ہے، ایمان دل میں عشق مصطفیٰ کا نام ہے، ایمان کس کا نام ہے؟ ایمان عشق رسول کا، جو چیز دکھتی نہیں اندر، کیا کہنا، ظاہر بہتر ہو تو ضروری نہیں کہ باطن بھی بہتر ہو، لیکن جب باطن بہتر ہو تو بندہ جان دے سکتا ہے، لیکن وہ حضور کے ناموس پر سودا نہیں۔ کچھ لوگ جھکے علم کے لباس میں تھے، چولے جبے بڑے تھے، دارالعلوم بڑے تھے، مدرسے بڑے تھے، کتابیں لکھی گئی، حضور کی عظمت پر کھلواڑ، نبی کی شان میں توہین ہو،
نبی کے نام پر ایسی بولی بولی جانے لگی جو 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کہا. 14 صدیوں میں شیخ سعدی نے کیا کہا؟ شیخ سعدی آج کے عالم نہیں، یہ 800 برس پہلے کے عالم ہیں. ان کا دور غوث پاک کے دور کو ٹچ کر رہا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حق، علم کی راہ بحق نہ نمایت جہالت است. سعدی اپنے دل کی تختی کو باطن نقوش سے دھو ڈال، وہ علم جہالت ہے جو حق کا راستہ نہ دکھا. مطلب علم بھی ہے جہالت بھی. سوال یہ ہے کہ کہیں علم جہالت ہوتا ہے. دل کی تختی مطلب دل پہ جو گندگی ہے، بغض کی، حسد کی، تکبر کی، ریا کی، دکھاوا کی، تسنع کی، بناوٹ کی، حسد کی، جلن کی، مکر کی، فریب کی، فراڈ کی، بدگمانی کی، بددیانتی کی، بددیانتی کی، یہ تمام خرافات جو دل کے اندر جمع ہے، اس کو باہر پھینکو کچرے کو، کیونکہ یہ حضور کی محبت کی جگہ ہے. سرکار نے فرمایا ان فی جسد الاجساد مدغتن اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. بے شک انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا بدن صحیح ہو جائے، وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جائے. پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دل ہے. تو اب دل کی تختی کو دھو ڈال، کیونکہ جب تک دل گندگی سے دھلے گا نہیں، علم نور نہیں بنے گا. کیا کہنا. جب تک دل بدعقیدگی سے صاف نہیں ہوگا وہ علم روشنی نہیں بنے گا. علم ہوگا دنیا علامہ کہے گی، دنیا حکیم الامت کہے گی، دنیا قرآن کا ترجمہ کرے گی، دنیا شیخ الاسلام کہے گی، لیکن وہ علم راہ ہدایت نہیں دے گا. شیخ سعدی بتا رہے وہ علم جہالت، کیا کہنا، وہ نور نہیں، وہ روشنی نہیں. حضرات گرامی وقار، تو ہم نے کہا حضور کیا علم والے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ جواب ملا ہاں علم والے ایسے بھی ہوتے ہیں. علم پر جب تک عشق کا غلبہ نہ، علم پر جب تک محبت کا پانی نہ چڑھے، علم پر جب تک پیار کی چادر نہ تنے، تب تک وہ علم نور نہیں بنتا. وہ علم بھٹک جاتا ہے، وہ علم گمراہ کر دیتا ہے، وہ علم توہین کر دیتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ آئے، کوئی نانوتا کا تھا، کوئی تھانہ بھون کا تھا، کوئی گنگوہ کا تھا. جب یہ ہستیاں آئیں تو ہم نے دیکھا یہ عالم تو ہے، لیکن قلم کا تیر حضور کی عظمت سے کھلواڑ کر رہا ہے. تو ہم نے غور کیا کہ ان کے سر پر کسی نور کا سایہ نہیں، کسی محبت کا سایہ نہیں. نہ ان کے بول میں عشق ہے، نہ ان کے لہجے میں پیار ہے، نہ کردار میں عشق رسول ہے، بلکہ مدینے والے کی بات کرو تو یہ مردہ کہہ کے نظر انداز کہہ دیتے ہیں. حضور کی عظمت کی بات کرو تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں. پھر ہمیں تلاش ہوئی کوئی ایسا علم ملے جو مدینے کا پتہ دے، کوئی ایسا علم چاہیے جو آمنہ کے لال کا درکاسیر بنائے، کوئی ایسا علم دے جو حضور کی چوکھٹ کا فقیر بنائے، ایسا علم دے جو حسین کا بنا دے ہمیں ایسا علم ملے جو علی کا بنا دے ہمیں ایسا علم چاہیے جو غوث کا بنا دے ہمیں. دنیا نے تلاش کیا، مشیت کو جلال آ گیا، وہی شہزادہ ابھرا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے عالم ہو چکا تھا، بالغ ہونے سے پہلے مفتی ہو چکا تھا، بالغ ہونے سے پہلے فقیہ ہو چکا تھا. حضرات گرامی وقار، جب ہم نے اس کے وجود کو دیکھا تو چہرہ حسین ہے، جمیل ہے، وجود نازنین سے برکتیں ظاہر ہو رہی ہے. غور و فکر کیا تو عشق کی چادر تنی ہے، محبت کا لباس پہنا ہے، غوث کی پیار کا شربت کیا ہے، غریب نواز کی نظر اس پر ٹکی ہوئی ہے. بریلی کی سرزمین پر جب اس کا قلم چل رہا ہے تو دیکھتے دیکھتے جب تھانہ بھون سے استفتاح آتے اس میں یوں ہوتا کہ حضور غیب نہیں جانتے تو امام احمد رضا کے قلم کو چلا لاتا، فوراً رخ موڑ دیتے اور تڑپ کر کہتے سرے عرش پر ہے ان کی گزر، دل فرش پر ہے ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں. کیا کہنا، ماشاء اللہ، کیا کہنا. آپ پیدا ہی ہوئے تھے آمنہ کے لال کی نام، بہت اچھا. آپ کو بھیجا ہی تھا اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت بتانے. کیا کہنا، آپ آئے تھے آمنہ کے لال، آپ آئے تھے حضور کی غلامی کا سبق. بہت اچھا. دنیا نہ پہچانے بغض و عناد کی آگ ہر دور میں لگی رہتی، لیکن ہم کو اس سے نہیں، جو حضور کا ہے وہ ہمیں. کیا کہنا، جو آمنہ کے لال کا ہے ہمارا. بے شک. آج بھی اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت
आला हजरत तो आला हजरत। लोगों ने कहा हुजूर हमारी तरह। इमाम अहमद रजा ने जवाब में पूरी नाम लिख डाला, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी। जिस भी तरीके से जिसने इतराज़ किया, आला हजरत जवाब भी देते जा, आंखें भी नम होती जा, हुजूर पर दरूद भी पढ़ते जा रहे। हजरत गिरामी बता, यही वजह है जब आला हजरत ने हुजूर पर सलाम भेजना शुरू किया तो अंदाज ऐसा निराला। अरब दुनिया में चले जाओ तो अरब ममालिक के लोग जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं, मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा, उसी कसीदा के तर्जमे के रूप में आला हजरत का सलाम रजा आया। दुनिया बोल पड़ी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे पज़मे हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबा हारे शफाअत पे लाखों सलाम। उनकी निगाहों की बात की तो कहा जिस तरफ उठ गई तब में तब आ गया, पेशानी की बात की तो कहा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, लब की बात की तो कहा पतली पतली गुले कुल्स की पत्तियां, ज़बां की बात की तो कहा वो ज़बां जिसको सबकुल की कुंजी कहे, दहन की बात की तो कहा वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, कल्ब की बात की तो कहा दिल समझ से वरा मगर यूं कहूं गुंजाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम, शिकम की बात की तो कहा कुल जहां मिलके और जो की रोटी रज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, दस्ते पाक की बात की तो कहा हाथ जिस्म पे उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम, कदमे नाज़नीन की बात की तो कहा खाई कुरान खा के गुज़र की कसम, उस कफ़े पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम, हुजूर के सरे मुबारक से लेकर पाए अक़दस नाख़ुन मुबारक तक जिसमें नाज़नीन का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर इमाम अहमद रज़ा ने लाखों सलाम ना कहा हो। यहाँ तक कह दिया जुल्फ़ों की खुशबू को देखा तो कहा लैलतुल क़द्र में मतलईल फज्र हक मांग को देखा तो कहा देखिए कि ऐसा आशिक ऐसा सादी सिर्फ अपने महबूब की मोहब्बत में ऐसा डूबा था, सिर्फ नात लिखने में मोहित थे, इसी मोहब्बत में फतवे भी लिखे। लोग दूसरे काम में मसरूफ होते हैं तो असल मकसद से हट जाते हैं। इमाम अहमद रज़ा इतना मसरूफ शख्स है कि आज पूरी दुनिया के उलमा मिलकर उतना मसरूफ नहीं है जितना इमाम अहमद रज़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुजर गई, लाखों लोग आए, बड़े बड़े आए, इश्क़ रसूल के हवाले से, दीन के हवाले से, अखलास के हवाले से, दुश्मनों के तरदीद के हवाले से, मुनाफिकीन के मज़म्मत के हवाले से, फतवा नवेशी के हवाले से। तन्हा इमाम अहमद रज़ा ने 55 बरस में जो काम कर गए पूरी दुनिया के उलमा मिलकर 100 बरस में उतना नहीं कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। क्या कहना, वाह वाह। इसी को हुजूर का मोजज़ा कहा जाता है। क्या कहना, मोजज़ा कहते हैं उसे हैं जो अक्ल में ना आए समझ। क्या कहना, माशाअल्लाह। उसे आदम की करामत कहते हैं, करामत कहते हैं उसे है इंसानी अक्ल समझने से जिसे कासिर। क्या कहना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो ज़ात है आला हज़रत। अब आला हज़रत के सलाम की हुजूर के सहाब पर अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन जाने शाने नबी सरकार उमर फारूक आज़म की बारगाह, हम ज़बाने नबी तर्जुमाने नबी, मौलाए कायनात की बारगाह, हसनैन करीमैन अहले बैत को से पाक की बारगाह, सब की बारगाह में सलाम कीजिए। लोगों को आशिक बनाओ तो इस दुनिया के दिल में मोहब्बत उठी। जब लोगों के दिल रोशन तो जिसके दर से प्यार मिलता है तो उससे भी तो प्यार हो जाता है। क्या कहना, माशाअल्लाह। जिसके दर से प्यार मिलता है उससे भी तो प्यार हो जाता है। अगर नजम भाई के पास हम बैठे, हमें किसी बुजुर्ग की मोहब्बत मिल गई और उस बुजुर्ग के जरिए हमारा कल्ब रोशन हो रहा है तो फिर इनका प्यार हमारे दिल से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हमने फला को जाना है तो नजम भाई की वजह से जाना, हजरत की वजह से जाना, ये उलमा की वजह से जाना, जिसके दर से कोई अच्छा काम मिलता, किसी के हाथ पर किसी की नसीहत से इंसान उनसे मोहब्बत करता है। आला हजरत ने पैसे तो नहीं दिए थे लेकिन कायनात की सबसे कीमती पूंजी हुजूर की मोहब्बत दिया था। आमिना के लाल का इश्क दिया, पूरी दुनिया चीख पड़ी मोहब्बत से, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। क्या कहना, ये बात बहुत दिनों से समझाई जा रही है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। अल्लाह समझ दे कर क्या लेकिन जो इकरार हो उसका दफा करना जरूरी है ताकि अपने समझे। डाल दी कल्ब, दिल को डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, हमारे दिल में हुजूर की अज़मत प्यार को डाल दिया। किसने? आला हज़रत की तहरीर में, किसने? आला हज़रत की मोहब्बत में, किसने? आला हज़रत के फतवों ने, किसने? आला हज़रत की तसनीफ ने, किसने? आला हज़रत के किरदार ने, किसने? आला हज़रत की बातों ने। जब हमारे दिल में हुजूर की मोहब्बत डाल दिया, हुजूर ने लाखों सलाम कहा है तो हम कह रहे हैं आमिना के लाल पे आपने इतना सलाम भेजा है कि उनकी उम्मत कह
رہی ہے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں واہ اب اطلاع ہوتا ہے ماشاء سیدی سید عرب زبان میں سید زمانہ سردار کا ہوتا ہے. کیا کہنا یہاں سید کا معنی وہ نہیں آل رسول وہ نہیں ہے. اور ایک بات اور یاد رکھیے امام غزالی ایک حدیث لاتے ہیں کہتے ہیں ہر متقی ہر صاحب تقوی حضور کی آل کیا کہنا ماشاءاللہ نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے ہر صاحب یہی وجہ ہے کہ صاحب تقوی سے آل رسول بات ہو. سرکار غریب نواز سید ہیں ان کے پیر نسب کے اعتبار سے سید نہیں لیکن تقوی کے اعتبار سے سید ہیں. تو غریب نواز وہاں پر نسب والا رشتہ نہیں تقوی کی رشتے کی بنیاد پر خواجہ عثمان ہارونی سے مرید ماشاءاللہ ماشاءاللہ دین میں اصل تقوی ہے. امام احمد رضا تو اس تقوی کا نام ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھا وہ صدر الشریعہ بن گیا صدر الافاضل بن گیا. ان کے بیٹوں کو کوئی حجت الاسلام ہے اور جب بات مفتی اعظم ان کی آتی ہے تو دنیا بول پڑتی ہے جسے تاج الشریعہ میرے مرشد نے بتایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی مفتی اعظم واہ ماشاءاللہ نہیں بنتا. اعلیٰ حضرت نے ایک سلام ختم کرنے سے پہلے کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں کیا کہنا شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. شاہ کی امت ہے نا ہم حضور پہ ہمارے ماں باپ ہے نا ہمارے جو بچے ہوں گے وہ ہے نا جو گزر گئے وہ ہے نا جو آنے والے آئیں گے وہ ہے نا. تو اعلیٰ حضرت تو 100 برس پہلے سلام پڑھ کے گئے. شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام سب پر سلام کہہ کر گئے اعلیٰ حضرت. تو پھر اس امت کو بھی فرض بنتا ہے نا ان کا جواب. بے شک سلام کا جواب وہ نہیں دیتا جس سے دشمنی ہوتی جس سے نفرت ہوتی جس سے بغض ہوتا ہے جس سے اناد ہوتا ہے. الحمدللہ ہماری دشمنی حضور کی دشمنی سے ہے اور ہماری محبت حضور کی محبت کی بنا پر ہے. امام احمد رضا سے ہم نے پیار کیا ہے تو آمنہ کے لال کے لیے کیا ہے حضور کی محبت. اس لیے انہوں نے ہمارے پاک آباؤں پر ہمارے آباء و اجداد پر ہماری بچوں پر ہمارے آنے والی نسلوں پر جب شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کہتے سلام بھیجا ہے تو ہم انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی کہیں گی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں. اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بدولت روحانیت آپ کو جو حاصل ہوئی بس ایک بات ان پر کی جائے اعلیٰ حضرت پر تو کئی راتیں کرتا ہے. مجھ جیسا کم پڑھا لکھا شریف بہت دیر بول سکتا ہے. یہ علماء بولے تو کئی مہینے بولتے جب مجھ جیسا کیونکہ ذات ایسی شخصیت ایسی ان کے ایک پہلو پر زندگی کے ایک شعبے پر بات کریں. بڑے بڑے لوگ لکھتے لکھتے تھک گئے. بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہوتی عرب چلے جائیں بغداد چلے جائیں بصرہ چلے جائیں حرمین شریفین چلے جائیں. اتنا بتا دیں امام احمد رضا کا ماننے والا ہوں تو وہاں کے اہل سنت کے شیوخ ہوتے ہیں وہ پیشانی چوم لیتے ہیں کہ امام احمد کیا کہنا واہ ان کا نام ہی پہچان بنے. بدن صحیح ہو جائے وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب. پوچھا گیا وہ کیا ہے فرمایا وہ دل ہے. تو اب دل کی تختی کو دھو ڈال کیونکہ جب تک دل گندگی سے دھلے گا نہیں علم نور نہیں بنے گا. کیا کہنا واہ جو چاہتے ہو علماء اکرام جب تک دل بد عقیدگی سے صاف نہیں ہوگا وہ علم روشنی نہیں بنے گا. علم ہوگا دنیا علامہ کہے دنیا حکیم الامت کہے دنیا قرآن کا ترجمہ کرے دنیا شیخ الاسلام کہے گی لیکن وہ علم راہ ہدایت نہیں دے گا. شیخ سعدی بتا رہے وہ علم جہالت کیا کہنے وہ نور نہیں وہ روشنی نہیں. حضرات گرامی وقار تو ہم نے کہا حضور کیا علم والے ایسے بھی ہوتے ہیں؟ جواب ملا ہاں علم والے ایسے بھی ہوتے ہیں. علم پر جب تک عشق کا غلبہ علم پر جب تک محبت کا پانی نہ چلے علم پر جب تک پیار کی چادر نہ تنے تب تک وہ علم نور نہیں بنتا. وہ علم بھٹک جاتا ہے وہ علم گمراہ کر دیتا ہے وہ علم توہین کر دیتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ آئے کوئی نانوتا کا تھا کوئی تھانہ بھون کا تھا کوئی گنگوہ کا تھا. جب یہ ہستیاں آئیں تو ہم نے دیکھا یہ عالم تو ہے لیکن قلم کا تیر حضور کی عظمت سے کھلواڑ کر رہا ہے. ہم نے غور کیا
کہ ان کے سر پر کسی نور کا سایہ نہیں، کسی محبت کا سایہ نہیں، نہ ان کے بول میں عشق ہے، نہ ان کے لہجے میں پیار ہے، نہ کردار میں عشق رسول ہے، بلکہ مدینے والے کی بات کرو تو یہ مردہ کہہ کے نظر انداز کہہ دیتے ہیں، حضور کی عظمت کی بات کرو تو ان کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں۔ پھر ہمیں تلاش ہوئی کوئی ایسا علم ملے جو مدینے کا پتہ دے، کوئی ایسا علم چاہیے جو آمنہ کے لال کا در کا سیر بنائے، کوئی ایسا علم دے جو حضور کی چوکھٹ کا فقیر بنائے، ہمیں ایسا علم دے جو حسین کا بنا دے، ہمیں ایسا علم ملے جو علی کا بنا دے، ہمیں ایسا علم چاہیے جو غوث کا بنا دے ہمیں۔ دنیا نے تلاش کیا، مشیت کو جلال آ گیا، وہی شہزادہ ابھرا ہے جو بالغ ہونے سے پہلے عالم ہو چکا تھا، بالغ ہونے سے پہلے مفتی ہو چکا تھا، بالغ ہونے سے پہلے فقیہ ہو چکا تھا۔ حضرات گرامی وقار، جب ہم نے اس کے وجود کو دیکھا تو چہرہ حسین ہے، جمیل ہے، وجود نازنین سے برکتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ غور و فکر کیا تو عشق کی چادر تنی ہے، محبت کا لباس پہنا ہے، غوث کی پیار کا شربت کیا ہے، غریب نواز کی نظر اس پر ٹکی ہوئی ہے۔ بریلی کی سرزمین پر جب اس کا قلم چل رہا ہے تو دیکھتے دیکھتے جب تھانہ بھون سے استفتاح تھے اس میں یوں ہوتا کہ حضور غیب نہیں جانتے تو امام احمد رضا کے قلم کو چلا لاتا، فوراً رخ موڑ دیتے اور تڑپ کر کہتے سر عرش پر ہے ان کی گزر، دلے فرش پر ہے ان کی گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں چاہیے۔ کیا کہنا، ماشاء اللہ، کیا کہنا، آپ پیدا ہی ہوئے تھے آمنہ کے لال کی نام، بہت اچھا، آپ کو بھیجا ہی تھا اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت بتانے، کیا کہنا، آپ آئے تھے آمنہ کے لال، آپ آئے تھے حضور کی غلامی کا سبق، بہت اچھا، دنیا نہ پہچانے بغض و اناد کی آگ ہر دور میں لگی رہی، لیکن ہم کو اس سے نہیں، جو حضور کا ہے وہ ہمیں، کیا کہنا، جو آمنہ کے لال کا ہے ہمارا۔ بے شک، آج بھی اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، لوگوں نے کہا حضور ہماری طرح، امام احمد رضا نے جواب میں پوری نام لکھ ڈالا، سرور کہوں کی مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا کل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے کرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلہ کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کہنا، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ جس بھی طریقے سے جس نے اعتراض کیا اعلیٰ حضرت جواب بھی دیتے جا، آنکھیں بھی نم ہوتی جا، حضور پر درود بھی پڑھتے جا رہے۔ حضرات گرامی وقار، یہی وجہ ہے جب اعلیٰ حضرت نے حضور پر سلام بھیجنا شروع کیا تو انداز ایسا ہے نرالا، عرب دنیا میں چلے جاؤ تو عرب ممالک کے لوگ جیسے قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، اسی قصیدہ کے ترجمے کے روپ میں اعلیٰ حضرت کا سلام رضا آیا، دنیا بول پڑی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہ ہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی نگاہوں کی بات کی تو کہا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، پیشانی کی بات کی تو کہا جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، لب کی بات کی تو کہا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، زباں کی بات کی تو کہا وہ زباں جس کو سکون کی کنجی کہے، دہن کی بات کی تو کہا وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، قلب کی بات کی تو کہا دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں گنجائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام، شکم کی بات کی تو کہا کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی رضا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، دست پاک کی بات کی تو کہا ہاتھ جس سمجھ اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، قدم نازنین کی بات کی تو کہا کھائی قرآن کھا کے گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، حضور کے سر مبارک سے لے کر پائے اقدس ناخن مبارک تک جس میں نازنین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر امام احمد رضا نے لاکھوں سلام نہ کہا ہو، یہاں تک کہہ دیا زلفوں کی خوشبو کو دیکھا تو کہا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کو دیکھا تو کہا دیکھیے کہ ایسا عاشق ایسا سادی صرف اپنے محبوب کی محبت میں ایسا ڈوبا تھا، صرف نعت لکھنے میں مہم تھی، اسی محبت میں فتوے بھی لکھے، لوگ دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اصل مقصد سے ہٹ جاتے ہیں۔ امام احمد رضا اتنا مصروف شخص ہے کہ آج پوری دنیا کے علماء مل کر اتنا مصروف نہیں ہے جتنا تنہا امام احمد رضا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، لاکھوں لوگ آئے، بڑے بڑے آئے، عشق رسول کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، دشمنوں کے تردید کے حوالے سے، منافقین کے مذمت کے حوالے سے، فتویٰ نویسی کے حوالے سے، تنہا امام احمد رضا نے 55 برس میں جو کام کر گئے پوری دنیا کے علماء مل کر 100 برس میں اتنا نہیں کر
ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ کیا کہنا، واہ واہ، اسی کو حضور کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہنا، معجزہ کہتے ہیں اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے، سمجھ کیا کہنا، ماشاءاللہ، طریقوں سے آدم کی کرامت کہتے ہیں، کرامت کہتے ہیں اسے ہے انسانی عقل سمجھنے سے جسے قاصر۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ ذات ہے اعلیٰ حضرت، وہ ذات ہے اعلیٰ حضرت۔ اب اعلیٰ حضرت نے سلام کی حضور کے اصحاب پر اصدق الصادقین سید المتقین، جانے شان نبی سرکار عمر فاروق اعظم کی بارگاہ، ہم زبان نبی ترجمان نبی، مولائے کائنات کی بارگاہ، حسنین کریمین اہل بیت کو سے پاک کی بارگاہ، سب کی بارگاہ میں سلام کیا، لوگوں کو عاشق بنا تو اس دنیا کے دل میں محبت اٹھی۔ جب لوگوں کے دل روشن ہوئے تو جس کے در سے پیار ملتا ہے تو اس سے بھی تو پیار ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا، ماشاءاللہ، جس کے در سے پیار ملتا ہے اس سے بھی تو پیار ہو جاتا ہے۔ اگر نظم بھائی کے پاس ہم بیٹھیں، ہمیں کسی بزرگ کی محبت مل گئی اور اس بزرگ کے ذریعے ہمارا قلب روشن ہو رہا ہے تو پھر ان کا پیار ہمارے دل سے نہیں جائے گا، کیونکہ اگر ہم نے فلاں بزرگ کو جانا ہے تو نظم بھائی کی وجہ سے جانا، حضرت کی وجہ سے جانا، یہ علماء کی وجہ سے جانا، جس کے در سے کوئی اچھا کام مل جائے، کسی کے ہاتھ پر کسی کی نصیحت سے انسان ان سے محبت کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پیسے تو نہیں دیے تھے لیکن کائنات کی سب سے قیمتی پونجی حضور کی محبت دیا تھا۔ آمنہ کے لال کا عشق دیا، پوری دنیا چیخ پڑی محبت سے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ کیا کہنا، یہ بات بہت دنوں سے سمجھائی جا رہی ہے لیکن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ سمجھ دے کر کیا لیکن جو اعتراض ہو اس کا دفاع کرنا ضروری ہے تاکہ اپنے سمجھے۔ ڈال دی قلب، دل کو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ہمارے دل میں حضور کی عظمت پیار کو ڈال دیا۔ کس نے؟ اعلیٰ حضرت کی تحریر میں، کس نے؟ اعلیٰ حضرت کی محبت میں، کس نے؟ اعلیٰ حضرت کے فتووں نے، کس نے؟ اعلیٰ حضرت کی تصنیف نے، کس نے؟ اعلیٰ حضرت کے کردار نے، کس نے؟ اعلیٰ حضرت کی باتوں نے۔ جب ہمارے دل میں حضور کی محبت ڈال دیا، حضور نے لاکھوں سلام کہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں آمنہ کے لال پہ آپ نے اتنا سلام بھیجا ہے کہ ان کی امت کہہ رہی ہے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں۔ اب اعتراض ہوتا ہے سیدی سید، عرب زبان میں سید زمانہ سردار کا ہوتا ہے، یہاں سید کا معنی وہ نہیں آلِ رسول، وہ نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، امام غزالی ایک حدیث لاتے ہیں، کہتے ہیں ہر متقی، ہر صاحب تقویٰ حضور کی آل کیا کہنا، ماشاءاللہ، نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے ہر صاحب، یہی وجہ ہے کہ صاحب تقویٰ سے آل رسول بات ہو۔ سرکار کریم نواز سید ہیں، ان کے پیر نسب کے اعتبار سے سید نہیں لیکن تقویٰ کے اعتبار سے سید ہیں، تو کریم نواز وہاں پر نسب والا رشتہ نہیں، تقویٰ کی رشتہ کی بنیاد پر خواجہ عثمان ہارونی سے مرید۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دین میں اصل تقویٰ ہے۔ امام احمد رضا تو اس تقویٰ کا نام ہے جو ان کی صحبت میں بیٹھا وہ صدر الشریعہ بن گیا، صدر الفاضل بن گیا، ان کے بیٹوں کوئی حجت الاسلام ہے۔ اور جب بات مفتی اعظم ہند کی آتی ہے تو دنیا بول پڑتی ہے، جسے تاج الشریعہ میرے مرشد نے بتایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی مفتی اعظم۔ واہ ماشاءاللہ، نہیں بنتا۔ اعلیٰ حضرت نے ایک سلام ختم کرنے سے پہلے کہا ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، کیا کہنا، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ شاہ کی امت ہے نا ہم حضور کے، ہمارے ماں باپ ہے نا، ہمارے جو بچے ہوں گے وہ ہے نا، جو گزر گئے وہ ہے نا، جو آنے والے آئیں گے وہ ہے نا، تو اعلیٰ حضرت تو 100 برس پہلے سلام پڑھ کے گئے۔ شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، سب پر سلام کہہ کر گئے اعلیٰ حضرت، تو پھر اس امت کو بھی فرض بنتا ہے نا ان کا جواب۔ بے شک، سلام کا جواب وہ نہیں دیتا جس سے دشمنی ہوتی، جس سے نفرت ہوتی، جس سے بغض ہوتا ہے، جس سے اناد ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہماری دشمنی حضور کی دشمنی سے ہے اور ہماری محبت حضور کی محبت کی بنا پر ہے۔ امام احمد رضا سے ہم نے پیار کیا ہے تو آمنہ کے لال کے لیے کیا ہے، حضور کی محبت۔ اس لیے انہوں نے ہمارے پاک اباؤں پر، ہمارے آباء و اجداد پر، ہماری بچوں پر، ہمارے آنے والی نسلوں پر جب شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام کہتے سلام بھیجا ہے تو ہم انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی کہیں گی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں۔ اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بدولت روحانیت آپ کو جو حاصل ہوئی، بس ایک بات ان پر کی جائے اعلیٰ حضرت پر تو کئی راتیں درکار ہیں۔ مجھ جیسا کم پڑھا لکھا شخص بہت دیر بول سکتا ہے، یہ علماء بولے تو کئی مہینے بول سکتے،
جب مجھ جیسا کیونکہ ذات ایسی شخصیت ایسی ان کے ایک پہلو پر زندگی کے ایک شعبے پر بات کریں. بڑے بڑے لوگ لکھتے لکھتے تھک گئے, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہوتی, عرب چلے جائیں, بغداد چلے جائیں, بصرہ چلے جائیں, حرمین شریفین چلے جائیں, اتنا بتا دیں امام احمد رضا کا ماننے والا ہوں تو وہاں کے اہل سنت کے شیوخ ہوتے ہیں, وہ پیشانی چومتے ہیں کہ امام احمد رضا, کیا کہنا, واہ ان کا نام ہی پہچان بن گیا, حق پر ہونے کی شناختی کارڈ ہے, واہ شناختی کارڈ ہے اعلیٰ حضرت کا. میں بغداد شریف بھی گیا, میں کربلا بھی گیا ہوں آپ کی دعا سے. اعلیٰ حضرت کے ہی کرم سے میں بصرہ شام ان علاقوں میں سفر کیا, حرمین شریفین بھی جاتا رہتا. جب اہل سنت کے علماء عرب کے لوگ ملتے ہیں وہاں جو سنی ہوتے ہیں, اعلیٰ حضرت کا نام سن ان کے چہرے کھل جاتے ہیں, ماشاءاللہ, اعلیٰ حضرت ان کے چہرے کھل جاتے ہیں. اور ہمارے عمل کیسے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے, ان کے چہرے حسین ہوتے ہیں, وہ خوبصورت ہوتے, جمیل ہوتے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی بہت عزت اور قدردان دولت والے ہوتے ہیں. لیکن جب کوئی پاک و ہند کا شخص کہتا ہے کہ امام احمد رضا سے محبت کرنے والا ہوں تو وہ کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں, اپنے دسترخوان پر اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے روٹی. ہندوستان کے رہنے والے تو نہیں پہچان پائے, عرب کے لوگ شیخ کو, امام احمد رضا کو سلام کرتے ہیں, ان کے شہزادوں سے, ان کے چاہنے والوں سے. بس ایک بات دیکھیں شخصیت کا, ایک حدیث شریف آئی ہے, العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح. دو انگریز پولیس اعلیٰ حضرت کے پاس آئے, کہتے ہیں کہ آپ کے نبی نے فرمایا, آپ کے نبی نے فرمایا, کیا فرمایا, آپ کے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کی نبیوں کی طرح میری امت کے علماء ہیں, میری امت کے علماء وہ کام کریں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں نے کیا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں, کرنا کیا ہے, تو کہا یہ حدیث ہے, کہا ہاں یہ حدیث ہے. تو کہا کہ بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے, بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ جانوروں کی بولی سے بولتے, بنی اسرائیل کے جو نبی تھے وہ مادرزاد اندھوں کو روشنی دیتے تھے. تو اعلیٰ حضرت سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یا اس امت میں کون سا ایسا عالم اس وقت ہے جو یہ کام کر سکتا ہے, کیا کہنا, لاج بچایا ہے اعلیٰ حضرت, کیا کہنا, تو اعلیٰ حضرت سے کہتے کون سا ایسا عالم ہمیں بتائیں, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون مردہ زندہ کرنے والا. دو سے پاک کا زمانہ نہیں تھا, یہ غریب نواز کا نہیں تھا, یہ صابر پاک محبوب الہی کا نہیں تھا. کون سا ایسا عالم ہے جو جانوروں کی بولی سے بولی, کون سا ایسا عالم ہے جو مادرزاد اندھوں کو روشنی دینے والا. تو اعلیٰ حضرت نے اس وقت کسی عالم کا پتہ نہیں بتایا, بلکہ کہا کرنا کیا ہے یہ بتائیے. تو لوگوں نے کہا کیوں, کیا آپ کام کر لیں گے, تو کہا میں نہیں کر لوں گا, اللہ چاہے گا تو میری نبی کا کرم فیصلہ کر دے. کیا کہنا, کیا کہنا, بڑوں کے انداز ہوتے ہیں, بڑے کبھی یہ نہیں کہتے میں نے یہ کہا, کیونکہ میں تکبر ہے, اسی میں نے تو شیطان کو ابلیس مردود بنا دیا, اسی میں نے. بڑے کہتے ہیں اللہ نے, رسول اللہ کے کرم, غوث پاک کے فیض. کہا کرنا کیا ہے, تو دو پرندے شام کا وقت تھا, اڑتے چلے جائیں, ایک آگے تھا ایک پیچھے. تو ان لوگوں نے پوچھا یہ بتاؤ یہ دونوں پرندے آپس میں بات کیا کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے توجہ ڈالی. پھر اعلیٰ حضرت کہتے پیچھے والا پرندہ آگے والے سے کہہ رہا ہے اے میرے بھائی ذرا آہستہ چلو, میرے پاؤں میں کانٹا چبھا. تو آگے والا کہتا ہے ذرا ہمت کرو, سورج ڈوب چکا ہے, اندھیرا ہو جائے گا تو ہم راستہ بہک سکتے ہیں. کہا مجھے درد ہے, میرے پاؤں میں کانٹا ہے, اس لیے میرا ساتھ دینا پڑے. اعلیٰ حضرت نے جیسے ہی یہ بتایا, اس کے ہاتھ میں ریوالور بندوق ہے, اس نے پیچھے والے پرندے کو مارا, پیچھے والے پرندے کو مار کر اس کے قریب گیا. اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں ناحق مار دیا, کہا آپ کی بات کی صداقت کے لیے یہ دیکھنا ہے اس کے پیر میں کانٹا چبھا بھی ہے یا آپ ہوا میں تیر مار رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا انگریزوں کا غلام ہوا میں تیر مارتا ہے, آمنہ کے لال کا غلام کبھی ہوا میں بات نہیں حق کی بات کرتا ہے. جا دیکھ لے اس کے پاؤں میں کانٹا. کیا کہنا, جب آ کر دیکھا تو پائے میں اس کے کانٹا چبھا, پیر میں سوجن تھی, وہ تو مر چکا تھا. اب ندامت سے انگریزوں کے آنکھ سے آنسو جاری. یہ اعلیٰ حضرت گدی پر قبضہ کرنے سے کوئی جانشین نہیں بنتا ہے. یاد رکھنا سرکار غریب نواز کے سچے جانشین کا نام امام احمد رضا ہے. ماشاءاللہ, غوث اعظم کی ایک عظیم کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. کیا کہنا, ماشاءاللہ,
حضور کے فرمان کی حقانیت کو ثابت کرنے والی ایک عظیم شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اب یہ دونوں اعلیٰ حضرت کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور معاف فرمائیں، ہم نے سمجھا نہیں آپ سے بہت دلیر ہو کر جسارت کے ساتھ باتیں کی، اب کلمہ پڑھائیں، دیر نہ کریں، اب مسلمان کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کس چیز نے کلمہ پڑھنے پر آمادہ کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اس امت کے 14ویں صدی کا عالم اتنا جانتا ہے تو پہلی صدی کے عالم کا عالم کیا ہوگا؟ امام اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم۔ تو اعلیٰ حضرت کی شان وہ ہے جن کی شان دیکھ کر امام اعظم کی شان کا پتہ چلتا ہے، غوث اعظم کی شان کیا کہنا۔ اس طرح کی واقعات کتابوں میں بھرے پڑے، لیکن بس اب اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق کی رضا کی راہ کا مسافر۔ آمین آمین۔ جو لوگ بریلی شریف جا رہے ہیں اللہ حاضری قبول فرمائے، انشاءاللہ کل میں بھی روانہ ہوں انشاءاللہ۔ اللہ سب کو اعلیٰ حضرت کے در پہ حاضری کی سعادت بخشے۔ جو لوگ نہیں جائیں گے 25 سفر کو اپنے گھروں میں اپنے محلے کی مساجد میں 2:38 پر فاتحے کا انتظام و اہتمام کریں۔ مقبول گھڑیاں عاشق صادق، یہ دور ان کا ہے، یہ صدی ان کی ہے، یہ وقت ان کا ہے، یہ وقت ان کا ہے، یہ دور ان کا ہے۔ ان کو عطا کیا گیا ہے ملک کے ہر خطے میں جو اردو نہیں جانتے وہ بھی اعلیٰ حضرت۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی محبت پر قائم رکھے اور اسی عشق کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صوم و صلاۃ، سچائی، دیانتداری پر قائم و دائم رکھے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور یا رسول اللہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، بولنے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار، بحق کی شیخ عبد القادر الجیلانی وعلیہ